بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہے، کیونکہ آج جس دن کا میں وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ 2 دن ایک ساتھ آ جائیں۔ وہ 2 دن ایک ساتھ کیا ہیں؟ 8 ذی الحج اور جمعے کا دن، یعنی 8 ذی الحج اور جمعے کا دن جب ایک ہی تاریخ میں آ جائے تو یقین کریں اس کی کتنی بڑی برکت ہوگی، اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ دن آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے اگر آپ اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو قبول کروانا چاہتے ہیں۔ بے شک اللہ کو راضی کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے کہ آپ جمعے کا دن اور 8 ذی الحج والے دن آپ یہ کلام پڑھ کر اللہ کو راضی کریں، اور انشاءاللہ جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجتیں ہیں وہ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائیں گی۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن کے برابر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اور یہی وہ جمعے کا دن ہے جس میں فرشتے صرف اسی ہی کام کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ اللہ کے بندے درود پاک پڑھیں اور یہ درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے۔ تو اس دن کی اہمیت کا اندازہ آپ یہیں سے ہی جان لیں کہ یہ کتنا بڑا دن ہے۔ دوسری طرف 8 ذی الحج مبارک، ذی الحج کا پورا ہی مہینہ برکتوں سے بھرا ہے، لیکن خصوصاً ذی الحج کا پہلا عشرہ بہت بڑی فضیلت اور برکت رکھتا ہے۔ تو آپ اب اندازہ لگا لیں کہ 8 ذی الحج یعنی پہلے عشرے میں آتا ہے اور جمعے کا دن بھی ہو تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ ہے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی مختصر سی سورہ مبارکہ کا، اور وہ سورہ مبارکہ کیا ہے؟ سورہ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے دوستو، یہ کلام نہیں، ان کو آپ معجزہ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی اس بتائے گئے طریقے سے ان کلام کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرتا ہے تو یقین کریں اللہ رب العزت وہ ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو آپ کے سامنے طریقہ کار پیش کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ 8 ذی الحج جمعے کا دن آپ نے بعد نماز عصر یہ عمل کرنا ہے۔ یاد رہے جس جگہ بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، اور جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر شور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر بالکل خاموشی ہو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ وظیفہ کریں، چاہے تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں، چاہے تو آپ مسجد میں بیٹھ کے کریں، یا اپنے گھر کے کسی آس پاس کسی باغیچے میں کسی لان میں آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خاموشی ہونی چاہیے۔
اور وہ اس لیے کیونکہ آپ کا پورا دھیان وظیفے کی طرف رہے۔ اب آپ نے وظیفہ کچھ یوں شروع کرنا ہے کہ باوضو حالت میں ایک مصلی پر بیٹھ جائیں اور خاموشی والی جگہ پہ بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 3 بار درود پاک کوئی جلد بازی اس میں نہیں کرنی، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے انگلیوں کی پوٹوں پر سورہ الکوثر پڑھنی ہے اور 15 بار پڑھنی ہے، یعنی آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کی پوٹوں پر سورہ الکوثر پڑھنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک انگلی پہ 3 پوٹیں ہوتی ہیں، تو 5 انگلیوں میں 15 پوٹیں، تو یعنی آپ 15 بار سورہ الکوثر پڑھو گے۔ یہی عمل آپ تسبیح پہ بھی کر سکتے ہیں، ڈیجیٹل تسبیح کا بھی سہارا لے سکتے ہیں۔ بہرحال 15 کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے اور آخر میں 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر جب آپ پہلی بار پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، باقی 14 مرتبہ بقایا جو 14 مرتبہ ہوں گے وہ بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہوں گی۔ تو آخر میں وہی 3 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں بھی 3 بار درود پاک، آخر میں بھی 3 بار درود پاک، بیچ میں 15 بار سورہ الکوثر پہلی بار پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ، اور باقی 14 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جب آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ نے اس کے بعد استغفر اللہ کا کثرت سے ورد کرنا ہے، کم از کم 2 منٹ تک، یا کم از کم 313 بار استغفر اللہ کا ورد کریں، کم از کم 2 منٹ تک، یا تعداد کر لیں 313، جو آپ کو مناسب لگے۔ جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اور پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں، اور ہماری حاجات اسی بنا پر پوری نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر جو آپ کی حاجت ہے، جو مراد ہے، اسے اللہ کے سامنے رکھو، تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مراد ایسے پوری ہوگی کہ انسان کی عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے۔ اتنا جلدی اس شخص کا کام بن جاتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بڑی سے بڑی مراد اسی وقت پوری ہوگی، یا اس کے لیے اسی وقت اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔